بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 7 ہے۔ یہ عربی کے جو الفاظ جدید عربی سے چل رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ گھر سے متعلق یہ یاد رکھا جائے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو گھر سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن مختلف عنوانات سے ان کو ہم ذکر کریں گے۔ 2 سبق تو ایسے ہو گئے کہ جن میں گھر سے متعلق ہی عنوان دیا گیا تھا، لیکن اب عنوان تبدیل ہے، یعنی برتنوں سے متعلق، لیکن یہ گھر کے اندر ہی ظاہر ایک برتن ہوتے ہیں۔ تو چند ایک برتن یہاں پہ ہم نے ذکر کیے ہیں، 30 سے 35 برتن ہوں گے، ان کو ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو بقیہ بھی عنوانات آئیں گے، لیکن وہ سارے گھر سے متعلق ہی ہوں گے، عنوان تبدیل ہوتا رہے گا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 الفاظ ہیں شروع میں، معاون، ظروف اور یہ انعت، تینوں کا اطلاق برتنوں پہ ہوتا ہے۔ یعنی ظروف بھی برتنوں کو کہتے ہیں، انعت بھی برتن کو کہتے ہیں۔ زورق لفظ ہے تو اس کو زورق ڈونگے کو کہتے ہیں۔ طابق توا ہوتا ہے۔ غطا ڈھکن، فنجان پیالی۔ صحن، ویسے صحن کہا جاتا ہے چھوٹی پلیٹ کو، تو صحن الفنجان جو ہے یہ ہو جائے گی پرچ، جس کو آپ پرچ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سینی یا طبق جسے کہتے ہیں، اور طبق بڑی پلیٹ۔ صحن چھوٹی پلیٹ تو طبق جو ہوگی وہ بڑی پلیٹ ہوگی۔ ایسے ہی کأسن ہے، گلاس کو کہتے ہیں۔ اور ابریق لوٹے کو کہا جاتا ہے۔ قدح بڑے پیالے کو کہتے ہیں۔ قدر جو ہے یہ ہانڈی کو کہتے ہیں، خاص طور پہ جو مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے اسے قدر کہا جاتا ہے۔ معجن آپ لگن کہتے ہیں، تغاری کہہ دیتے ہیں آپ۔ آٹا گوندنے کا جو برتن ہے اسے بھی معجن کہہ دیتے ہیں۔ ملعقہ بہت خاص لفظ ہے۔ ملعقہ یعنی آپ چمچ کو کہتے ہیں۔ ملعقۃ الشائی، چائے کی چمچ۔ ملعقۃ الاکل، کھانے کی چمچ۔ تو یہ ہے مغرفہ، یہ بڑا چمچ جو ہوتا ہے جس سے سالن ڈالا جاتا ہے اسے مغرفہ کہتے ہیں۔ مغرفہ۔ ایسے ہی ہے مملحہ، یہ نمک دان کو کہہ دیتے ہیں آپ۔ طنجرہ دیگچی، اس کو طنجرہ کہتے ہیں۔ قدر الضغط آپ کا بہت ہی کام کی چیز، جیسے پریشر کوکر کہتے ہیں۔ قدر الضغط، ضغط ویسے دباؤ کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ ضغط ہمیشہ دباؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا زبردست الفاظ ہیں۔ تو قدر ہانڈی ہوتی ہے تو قدر الضغط ہو جائے گا، یعنی وہ پریشر والی ہانڈی، کوکر جسے آپ کہتے ہیں۔ برادۃ الماء، یہ کولر کو کہتے ہیں، ایک اور نام بھی اس کا پہلے گزر چکا ہے۔ اور ایسے ہی آپ یوں سمجھیں کہ زمزمیہ یہ تھرماس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت خاص گھر کا ایک حصہ ہے۔ اناء الحلیب، اناء الحلیب کا مطلب ہے جو دودھ کا برتن ہے، آپ الگ سے اگر اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں دودھ کے برتن کے لیے لفظ، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اناء الحلیب۔ وعاء السکر، وعاء السکر جو ہے یہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی شکر دان، چینی دان آپ کہہ دیں، شکر دان، اس کو وعاء السکر کہیں گے۔ وعاء للطبخ، یہ پتیلی کو کہتے ہیں۔ وعاء للطبخ، پتیلی اس سے مراد ہو جائے گی۔ خزان الماء، بہت ہی زیادہ کام کی چیز، خزان الماء۔ خزان آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا جمع کرنا، تو خزان الماء ٹینکی کو کہہ دیتے ہیں۔ اور برمیل جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی استعمال ہو جائے گا، یعنی کہ ڈرم کے لیے۔ ڈرم جو ہوتا ہے اس کو آپ، اس کے اور کچھ الفاظ یعنی کہ گزرے ہیں، بالٹی وغیرہ سے متعلق لفظ بیان ہو بھی چکے ہیں پچھلے اسباق میں۔ تو برمیل ہو جائے گا ڈرم۔ قصع، یہ بڑا پیالہ ہو جائے گا۔ چھوٹا پیالہ قدح، اور بڑا پیالہ ہو جائے گا قصع۔ آپ یاد رکھیں کہ فرشات برش کو کہتے ہیں۔ برش بہت جگہوں پہ استعمال ہوگا اس کا۔ یہاں فرشات للجلی لکھا ہوا ہے، فرشات للجلی۔ فرشات للجلی کا مطلب ہوگا کہ جو برتن مانجنے کے لیے جو برش استعمال ہوتا ہے اس کو فرشات للجلی کہتے ہیں۔ ایسے ہی آگے آ گیا فوطۃ الصحون، یہ برتن صاف کرنے کے لیے جو صافی استعمال ہوتی ہے،
صافی، صافی کے لیے فوتۃ الصحون اس کو کہہ دیتے ہیں، اور بڑے اچھے الفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں تو شوبک، یہ بیلن کو کہتے ہیں جس میں آٹا یعنی آپ پیڑے کو درست کر رہے ہوتے ہیں، اس میں شوبک کہتے ہیں اسے، بیلن۔ اور مبخرہ یہ لفظ ہے، مبخرہ عود دان کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں تو چونکہ یہ زیادہ ہے، عود کو استعمال کیا جاتا ہے، جلا کے کمرے میں رکھ لیا جاتا ہے، تو عود دان مبخرہ یہ ہو جائے گا۔ اور منفخ، نفخ سے ہے، نفخ چونکہ پھونکنے کو کہتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو منفخ اسی کا اس میں آلہ ہوگا، تو پھونکنے جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، پھونکنے کے لیے کوئی آلہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو منفخ کہہ دیتے ہیں۔ کبریت آپ کے لیے یہ ہے ماچس، اور عود الکبریت ہو جائے گی یہ مطلب ماچس کی جو تیلی ہوتی ہے، ماچس کی تیلی جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، کبریت ماچس، اور عود الکبریت ماچس کی تیلی، چونکہ وہ لکڑی کی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو عود الکبریت کہہ دیتے ہیں۔ یہ چند ایک الفاظ تھے جی، ان کو ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ سبق آگے چلتا رہے گا، بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہماری پلے لسٹ میں جمع ہو جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ مفید اسباق مسلسل اور تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں سب کو، طلباء کو، علماء کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔